الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا سے پہلے چند گزارشات. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں ہوگا ماشاءاللہ. بہت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور وہ جو کام کر رہے تھے اس کے بارے میں صرف مختصراً چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ بات میں نے پرسوں جمعے کو بھی عرض کی, آج پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تصور جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے مسند کا, گدی نشین ہونے کا, یہ غلط ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں ہمارے آقا, ہمارے رہبر, ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تھمایا, جو مشعل ہمارے ہاتھوں میں دی, صحابہ کو پکڑائی اور صحابہ نے آگے اپنے اتباع کو, انہوں نے اپنے اتباع کو, اور یہاں تک کہ ہم تک یہ دین پہنچا. ہم نے اسی طرز سے, اسی طریقے سے اس کو آگے پہنچانا ہے, اس کو پھیلانا ہے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی, ہر فرد کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں. اسلام دوسرے لفظوں میں سچائی کا نام ہے, صدق کا نام ہے. ہمیں کہیں بھی آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں, احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں اللہ نے, اللہ کے رسول نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ کافروں کو قتل کر دو یا کفار کو روئے زمین سے ختم کر دو, ہرگز نہیں. ہمیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم نے کافر سے نفرت نہیں کرنی, اس کے اندر جو باطل ہے, اس کے اندر جو کفر ہے, اس سے نفرت کرنی ہے, اس کو مٹانا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. آج ہر شخص ہم میں یہی سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا شخص ہوں, اگر میں تبدیل ہو بھی جاتا ہوں, میں مسلمان بن بھی جاتا ہوں تو کیا فرق پڑ جائے گا, معاشرے میں کیا تبدیلی آ جائے گی. یہ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے دلوں میں وہ ڈال دیتا ہے کہ یار تم اکیلے کیا کر لو گے, تم اکیلے سے کیا بن پڑے گا. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف جب انبیاء بھیجے تو اکیلے بھیجے. ایک شخص ہوتا تھا جو ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا, جو منتقل کرتا تھا ہدایت. ایک شخص جو پورے مجتمع میں, معاشرے میں تبدیلی لاتا تھا. ایک واحد شخص. آپ حضرت آدم سے شروع کریں اور محمد رسول اللہ تک آ جائیں. 1.25 لاکھ انبیاء. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اسراء و معراج پہ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے قومیں دکھائیں, انبیاء دکھائے جو جنت میں داخل ہو رہے. ان میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سواد اعظم, بہت لوگ اکٹھے جنت میں داخل ہو رہے. تو میں نے خواہش کی کہ اے اللہ یہ میری قوم, یہ مسلمان. تو اللہ نے فرمایا نہیں, یہ
حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، اور اللہ نے بشارت دی کہ آپ کی قوم میں کے 1/3 1/3 جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب، اور ان سے زیادہ ہوں گے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نبی جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ 3 شخص ان کے پیروکار ہیں جو جنت میں داخل ہوئے، اور نبی دیکھا میں نے جو جنت میں داخل ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ 2 شخص پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک اور ایسے نبی کو دیکھا اور پیچھا کر رہا ہے 1 شخص، صرف 1 پیروکار۔ کچھ ایسے انبیاء بھی میں نے دیکھے جو تنے تنہا اکیلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی جس نے اپنی ساری زندگی کھپائی دین کی تبلیغ کے لیے، اور اس کا کوئی پیروکار نہ بن سکا، نعوذ باللہ ان کا مشن فیل نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کی، پوری کوشش مخلصانہ طور پہ، اور یہی ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے نتیجوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے ریزلٹس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اسباب پر اعتماد نہیں کرنا، ہم نے مسبب پر اعتماد کرنا ہے۔ اور یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم نے اپنی کوتاہیوں کی طرف سب سے پہلے نظر کرنی ہے، ان پر غور کرنا ہے کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، آج ہم زوال کا شکار کیوں ہیں، آج ہم پستی میں کیوں ہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی زوال کی شکل نہیں دیکھی تھی، جو ہمیشہ عروج میں تھی، وہ آج اتنے زوال میں، اتنی پستی میں کیوں ہے؟ ہم محکوم کیوں ہیں؟ آپ قرآن پڑھیں، بار بار آپ کو ایک ہی لفظ ملے گا اور ایک ہی جملہ ملے گا کہ انتم الاعلمون ان کنتم مؤمنین، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت، غلبہ، اونچائی، بڑائی سب اہل ایمان کے لیے ہے۔ پھر یہ آخر کیا ہو گیا؟ ہم اس بستی میں آخر کیوں آ گئے؟ یہ عزیزان گرامی ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پہ، اس کے بعد اجتماعی طور پہ سوچنا پڑے گا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا اور اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اب عزیزان گرامی فرقہ واریت کو بھول جائیں، ہماری شناخت، ہماری پہچان صرف مسلمان ہے۔ ہماری کتاب جو مشعل ہدایت ہے وہ صرف ایک ہے، قرآن۔ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما ایک ہے، جو کہ رہنماؤں کی کڑی ہیں، انبیاء کی کڑی ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے ہادی محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی، ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اپنے گھروں میں لانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنے قلب کو تبدیل کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ کو اپنی سوچ سے بلند رکھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ قرآنی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے بالا رکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمارا منشا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یاد رکھنا، تم میں سے ہر ایک چرواہوں کی مانند ہے
اور تم میں سے ہر ایک اپنی چراگاہ کا ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تفصیلات بتائیں۔ المرأة راعیۃ علی بیتہا وہی مسئولۃ عنہ، تو ایک خاتون اپنے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، ان کی تربیت کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور وہ جواب دہ ہوگی اللہ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، ہمیں وہ منشا اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی جو اللہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ کہف میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لے آتے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اور عزیزان گرامی صرف ایک ہی ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے جو ہمیں تفرقہ بازیوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا، اصحاب رسول اللہ نے آگے پہنچایا۔ آپ اگر تھوڑا سا نظر دوڑائیں تاریخ پر، اصحاب رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ ان پر سب سے پہلا تو پہاڑ یہ ٹوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور احادیث میں، سیرت طیبہ کی کتب میں ملتا ہے کہ اکثر وہ مقربین جو بہت ہی قریب تر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حرم نبوی میں صفہ پر روتے رہتے، ان کی آنکھیں آلودہ رہتی، نمناک رہتی۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر ان اصحاب رسول میں سے ہیں جو مدبرین اور مفکرین میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ انہوں نے تمام اصحاب کو حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں میری کچھ عزت ہے تو میری بات غور سے سنو۔ محمد رسول اللہ نے تمہاری تربیت اس لیے نہیں کی تھی کہ یہاں بیٹھ کر بیواؤں کی طرح آنسو بہاؤ۔ محمد رسول اللہ نے تمہاری تربیت کی تھی تاکہ تم دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا پیغام، یہ سچائی ایک ایک تک پہنچاؤ۔ اور عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا پیغام جو ان اصحاب رسول نے ہم تک پہنچایا، یہ جس طرح کہ ایک نظریہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ زبردستی اور تلوار سے پھیلا، یہ محبت سے پھیلا تھا۔ آپ کسی کو زبردستی کوئی بات نہیں پہنچا سکتے، یہ انہوں نے دلوں سے یہ باتیں نکالی اور دلوں تک پہنچائیں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، فلسطین 60 سال سے محکوم ہے، چند لوگ ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی قوم پر زبردستی کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتے، اور اصحاب رسول نے جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اقوام کو، لوگوں کو عربی سکھائی۔ نعوذ باللہ کوئی زبانی لسانی تعصب نہیں تھا، اصحاب رسول ان تعصبات سے بہت بلند و بالا تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صرف جزیرہ عرب میں، شبہ نما جزیرہ عرب میں صرف لوگ تھے جو عربی بولتے تھے، اور آج ہمارے سامنے 25 سے زیادہ ممالک ہیں جو عربی بولتے ہیں۔ شمالی افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، مصر، سودان، الجیریا،
ٹونیزیا، موراکو، موریتانیہ، صومالیہ، ادھر آپ ایشیا کی طرف آئیں، سیریا، لبنان، اردن، فلسطین، عراق، یہ سب عرب ممالک نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ صحابہ نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو جوڑ دیا قرآن سے ڈائریکٹلی، درمیان میں کوئی ترجمہ نہیں تھا جس کی وجہ سے تفرقہ بازیاں پیدا ہوئی۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے جتنا اس کو اسلام آتا ہے اور اس کو علم ہے کہ یہی صحیح اسلام ہے، یہ میں نے خود قرآن سے پڑھا ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اس کا فرض ہے کہ وہ آگے تک پہنچائے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ بات شاید ٹھیک ہو یا غلط ہو تو عزیزان گرامی قرآن کی طرف آپ کو پھر سے آنا پڑے گا، اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ پلان کرنا پڑے گا کہ قرآن میں نے سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ اللہ کا پیغام میں نے وصول کرنا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی سچی بات ہے، اگر نعوذ باللہ یہ ہماری پلاننگ میں نہیں ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام وصول کرنا ہے، تو ہمارے اسلام میں، ہمارے ایمان میں پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین باب التوبہ میں ایک بہت اہم بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کو سب سے پہلے اس بات سے توبہ کرنا چاہیے، اس ایمان سے توبہ کرنا چاہیے جو اس کا اپنا نہیں ہے، وہ ایمان جو اس نے خود نہیں کمایا۔ سب سے پہلے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے جو اس کو موروثی ملا ہے، جو اس کو اپنے ماحول سے، ارد گرد سے ملا ہے، جس میں اس کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس سے توبہ کریں، اسلام کی طرف خود آئیں، اسلام کو سمجھیں، ایمان کو کمائیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان کمانا پڑتا ہے، قطرہ قطرہ ایمان کمانا پڑتا ہے، اور اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ تعالی سے قریب کریں، جوڑ دیں، اور اس کو پھر سنوارتے جائیں، اس کو خوبصورت بناتے جائیں۔ آپ اللہ کے جتنے قریب ہوں گے، یاد رکھیے گا اتنے راستے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھولتے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ وہ لوگ جو ہماری راہ میں، ہمارے راستے پہ لگ جاتے ہیں مخلصانہ طور پہ، ہم ان کے سامنے راستے، رکاوٹیں ہٹاتے جاتے ہیں، راستے ان کے سامنے کھولتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر سے ایک کر دے، ہمارے تفریقہ بازیاں، ہمارے دلوں کی دوری اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ میں اپنے استاد اور بڑے بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ دعا کریں۔ جی عزیزان گرامی، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جمعے کے دن، ہر جمعے کو انشاءاللہ 6 بجے انشاءاللہ درس قرآن ہوگا ڈیفنس میں، ڈیفنس مارکیٹ میں۔ یہ ایڈریس ہے G153، اور یہ مسجد چوک میں جو شیل کا پیٹرول پمپ ہے اس کے پچھلی طرف یہ جگہ بنتی ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ عصر کی نماز وہاں پہلے پڑھیں گے اور پھر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اتوار کا درس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے چند ہفتے۔ اس کے بعد
انشاءاللہ تعالی اس کو بھی منتقل کرنے کا ارادہ ہے وہیں پر، اور پھر دوست احباب سے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے جیسے مناسب ہوا ہو انشاءاللہ تعالی۔ اگلی اتواروں کو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا جب تک کہ اعلان نہیں کریں گے، اناؤنس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و معرفت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ فرقہ واریت کے اور تعصب کے اور لسانی تفرقہ بازی کے بتوں کو پاش پاش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کام میں مزید بڑھوتری کی اور برکت کی اور خیر کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم